یہ کام انسان کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن زیر نگرانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، زیر نگرانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑی مچ نہیں سکتی۔ اس کا جو مین پروٹیکشن ہے، اس کی جو مین حفاظت ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ خود نہیں آتا، ایسا کبھی نہیں ہوا استغفر اللہ العظیم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو قرآن سنایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، انسان ہی سناتے ہیں، لیکن اس کی جو حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیر نگرانی میں سارے کام ہوئے، تو جس چیز کو اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ بالکل یہی سبب حدیث کے اوپر بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام کی جو صحیح حدیث ہے، صحابہ کی جماعت لکھتی تھی، نبی علیہ السلام نے ترغیب دی لکھوانے کو، صحابہ اکرام حفظ کرتے تھے، صحابہ اکرام حدیث کا دور کرتے تھے، ایک ایک مجلس کے اندر کئی سینکڑوں لوگ ہوا کرتے تھے، محدثین کی ایک ایک مجلس کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر، اپروکسیمیٹلی لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ علم حدیث کو حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری انسانی کاوشیں ہم مانتے ہیں، لیکن جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی میں حفاظت ہوئی، بعین اسی طریقے سے سنت کی حفاظت کی زیر نگرانی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ کمال کی بات، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ یہ سمجھ لے ایک بات، ایک جملہ، جس طرح قرآن مجید تبدیلی سے پاک ہے 100%، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تبدیلی سے پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثیں صحابہ کو لکھوائی، صحابہ لکھ رہے تھے، حفظ کر رہے تھے 3 درجوں میں۔ اگر ہم اسے گریڈیشن باندھتے ہیں درجات، پہلے درجے میں وہ صحابہ تھے جو احادیث کو حفظ کیا کرتے تھے، جسے ہم کہیں گے میمورائزیشن آف نالج۔ دوسرے نمبر پر وہ صحابہ کرام تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اسی وقت قلم بند کر لیا کرتے تھے، اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر کے وہ صحابہ تھے جو حفظ بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، لیکن ساتھ میں فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پریکٹیکل کرتے تھے، اور پریکٹیکل کرنے کے بعد اپنی اسپیچز کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک نبی علیہ السلام کی سنت کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ 3 درجوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی حفاظت ہوئی ہے۔ ہم گفتگو کریں گے پہلے درجے کے اوپر کہ حدیث کی حفاظت حافظے کے اعتماد کے اوپر ہوئی۔ اس کے لیے میں چھوٹی سی بات کہتا چلوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بقول امام الذہبی رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 513 سے لے کر 526 تک ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ تھے 5374 حدیث کے، سن 7 ہجری میں ایمان لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 سے 4 سال کا وقفہ گزارا۔ تو بس سے لوگ، کئی ایسے لوگ ہیں جو تقریر میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک صاحب نے میری تقریر میں سوال کیا کہ 3 سے 4 سال کے وقفے میں 5374 حدیثوں کو حفظ کیا، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہے، عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے، یہ صحابہ اکرام ان سے کئی سال پہلے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے اس کو حفظ نہ کیا، اور اتنے سالوں کے بعد آنے والے ایک شخص جو کہ 3 سے 4 سال کے محدود وقت کے اندر نبی علیہ السلام کی 5374 حدیثوں کو حفظ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک اعتراض۔ اس کا جواب یہ میں نے دیا، علمی جواب تو بہت طویل ہے اور حتمی فیصلہ ہی علمی جواب کا ہے۔ میں نے ایک لاجک دی ان کو، میں نے یہ کہا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ ہتھیڑ عمر کے تھے، انہوں نے بتایا کہ 70 سال کی قریب میری عمر ہے۔ میں نے کہا آپ 70 سال کے، میں نے کہا آپ کو پورا قرآن حفظ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے پورا قرآن حفظ نہیں ہے۔ تو اس جگہ پر میں نے ایک بچے کو دیکھا، تلاش کیا، تو ایک بچہ تھا 6-7 سال کی عمر، اس نے بولا کہ مجھے پورا قرآن حفظ ہے۔ میں نے کہا آپ اس بچے سے 63-64 سال پہلے آئے، آپ تو قرآن حفظ نہیں کر سکے، یہ بچہ آپ کے 63-64 سال بعد آ کر جب یہ 6 سال کے عرصے میں قرآن حفظ کر سکتا ہے، تو ابو ہریرہ جو ہے وہ 10 سال بعد آ کر حدیث حفظ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا جب یہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے اس کے اندر، پاسبل ہے، تو پھر یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے. کچھ صحابہ کرام بزنس مین تھے, کاروبار میں لگے تھے, کچھ صحابہ کرام کھیتی باڑی کرتے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا کام صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر احادیث کو حفظ کرنا تھا. نبی علیہ السلام کے اعمال کو دیکھنا, کوئی لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلتا نہیں اور ابو ہریرہ اس کو حفظ کر لیتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں, حدیث نمبر 99, صحیح بخاری جلد نمبر 1, کتاب العلم, چیپٹر نمبر 2 ہے, اور حدیث نمبر 99, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہے, کئی حدیثیں میں نے سنی لیکن میں بھول جاتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بسط رداءک, اپنی چادر کو, اپنی ردا کو پھیلا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ کیا اور فرمایا کہ چادر کو سمیٹ لے. تو کہنے لگے میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا, پھیلانے کے بعد پھر سمیٹ لیا. فما نسیت شیئا بعد, تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ابو ہریرہ پر اللہ کا ایسا کرم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث سناتے, ابھی نبی علیہ السلام نے حدیث مکمل کی اور ابو ہریرہ نے اس کو حفظ کر لیا. اتنا اسٹرانگ حافظہ ہو گیا کیونکہ صحابہ اکرام کی جو میموری ہوا کرتی تھی بہت اسٹرانگ ہوا کرتی تھی. ایسی میموری نہیں تھی کہ ابھی سنا آگے جا کے بھول گیا, بھائی صاحب کیا بولا, بھول گیا. ایسی میموری نہیں تھی, بلکہ ان کی میموری اس درجے کی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث سنتے تھے, سننے کے بعد اس کو حفظ کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے, اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اگر حاصل کرنی ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اور ایک غلط جملہ, ایک سینٹینس, ایک ایگزامپل پبلک کے درمیان جو حدیث کا انکار کرتے ہیں انہوں نے پھیلایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب اپنی خالہ کے پاس جاتا ہے اور ماں اس کو بھیجتی ہے اور بچہ یہ کہتا ہے کہ امی نے مجھے بھیجا ہے, یہ سامان لینا ہے, یہ سامان لینا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب اپنی ماں کو, اپنی ماں کی بات خالہ کو بتائے گا تو الفاظ کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی, الفاظ کے اندر تبدیلی واقع ہوگی. اور اگر ایک آدمی کو ہم 8 سے 10 سطر کا کوئی جملہ بتائیں اور جب وہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے تیسرا چوتھا اس طرح سے جب 50ویں آدمی تک جب وہ بات جائے گی تو کئی سے کئی ترجمے بدل جائیں گے اور بہت زیادہ مفہوم کے اندر تغیرات پیدا ہو جائے گا. وہ ایک مثال دیتے ہیں, لیکن جب ہم اس مثال کو علمی میدان میں لاتے ہیں تو اس مثال کی حیثیت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی, اس لیے کہ بچہ ماں کی بات کو کیا وہ اہمیت دے رہا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نبی علیہ السلام کی بات کو اہمیت دیا کرتے تھے. سوچنے کی بات ہے, کیا بچہ ماں کی بات کو دین سمجھ رہے ہیں, لیکن وہاں تو صحابہ نبی علیہ السلام کی بات کو دین سمجھا کرتے تھے, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے حق کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا. اور یہ الحمدللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے, کثیر ان کے پیچھے کثیر لوگ تھے جو حدیثوں کو سنتے اور اس کو حفظ کر لیتے. ایک دفعہ امام حاکم نسابوری رحمۃ اللہ علیہ مصدر حاکم میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک میرا دوست اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ہم تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم دعائیں کر رہے تھے. تو صحابی نے یہ فرمایا کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دعا کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام اس دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دعا کر دی, نبی علیہ السلام نے آمین کہا. زبردست موقع تھا, زبردست موقع تھا کہ آمین کہنے کا اور دعا کرنے کا. بڑے خوش ہو گئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اف دعا ہم کر رہے ہیں اور اس مجلس کے اندر آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین خوشی کا موقع. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھئی آج تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں لوٹنے کا موقع آ گیا, دعا ہم کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں.